حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام علمی لحاظ سے جیسے آج مرکزیت رکھتے ہیں، اپنے زمانے کے اندر بھی مرکزیت رکھتے ہیں، اور امام صادق علیہ السلام کے علمی شہرت دور دور تک تھی، دور دور تک لوگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کے کارناموں کو جانتے تھے، شہرت تھی امام کو۔ اور پھر جیسے ہی لوگوں کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ علم کے بارے میں پتہ چلتا تھا، تو بہت سارے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتے، امام صادق کی خدمت میں آ کر علم حاصل کرتے۔ تو جس طرح بہت سارے لوگ حضرت امام صادق علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کی غرض سے آتے تھے اور امام صادق کا طالب علم بننے کا شوق رکھتے تھے، اسی طرح بہت سارے افراد چاہے وہ کفار میں سے ہوں، مشرکین میں سے ہوں، اور بالخصوص ملحدین میں سے امام کے پاس آتے اور امام صادق علیہ السلام سے مناظرہ کرتے تھے۔ ملحدین کے بہت سارے لوگ افراد آئے۔ ملحدین کے فرقے کا جو سربراہ تھا ابن درہم، یہ ایک دفعہ اس نے کیا ایک شیشے کے ظرف کے اندر اس نے مٹی ڈالی اور اس ظرف کے اندر پانی بھی ڈالا، تو کچھ عرصے اس ظرف کے اندر وہ جو شیشے کا ظرف تھا اس کے اندر کیڑے مکوڑے پیدا ہوئے۔ تو اس ملحدین کے اس سربراہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں خالق ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں، میں مخلوق کو بنانے والا ہوں۔ تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا، اور یہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں بھی آ پہنچا مناظرہ کرنے کی غرض سے، اور آ کر امام صادق سے یہ کہنے لگا کہ میں خالق ہوں۔ امام نے فرمایا کیسے؟ تو کہنے لگا اپنے وہ جو ساتھ تھا اس کو کہا کہ جاؤ وہ برتن لے کر آؤ، وہ ظرف لے کر آؤ کہ جس کے اندر میں نے کیڑے مکوڑوں کو خلق کیا ہے، پیدا کیا۔ وہ گیا لے کر آیا، امام کے سامنے رکھا اور کہتا ہے کہ یہ دیکھیں میں نے ان کو پیدا کیا، لہٰذا میں خالق ہوا۔ تو امام صادق علیہ السلام دیکھ کر مسکرائے اور اس سے کہا اچھا یہ کیڑے مکوڑے آپ نے پیدا کیے ہیں؟ کہنے لگا ہاں، بڑے فخر سے کہا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ ان کیڑوں میں سے جو آپ نے پیدا کیے ہیں، آپ کے بقول کہ آپ ان کے خالق ہیں، تو آپ یہ بتائیں ان کیڑوں میں سے نر کتنے اور مادہ کتنے ہیں؟ آپ نے پیدا کیے نا، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ان میں سے نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں۔ جب امام نے یہ سوال کیا تو یہ شرمندہ اور کہنے لگا کہ امام صادق یہ میں کیسے بتاؤں کہ ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں، مجھے تو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا چلو آپ خالق ہونے کے باوجود بھی یہ علم نہیں رکھ رہے کہ اس میں نر کتنے اور مادہ کتنے ہیں، اب دوسرے سوال کا جواب دو۔ کہنے لگا جی دوسرا سوال کیا ہے؟ تو امام صادق نے فرمایا یہ بتاؤ یہ جو مشرق کی طرف جا رہے ہیں آپ ان کو حکم دیں کہ یہ مغرب کی طرف ان کا رخ ہو جائے، اور یہ جو مغرب کی طرف جا رہے ہیں چونکہ آپ خالق ہیں ان کو حکم دیں کہ یہ مشرق کی طرف چلنا شروع ہو جائے، اور یہ جو شمال کی طرف جا رہے ہیں آپ ان کو حکم دیں کہ یہ جنوب کی طرف ان کا رخ ہو جائے، اور یہ جو جنوب کی طرف جا رہے ہیں آپ ان کو حکم دیں کہ یہ شمال کی طرف اپنا رخ کریں۔ اگر یہ کر لیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ جب امام نے یہ کہا کہ آپ ان کو حکم دیں یہ جو شمال کی طرف جا رہے ہیں یہ جنوب کی طرف ہو جائیں، جو جنوب کی طرف جا رہے ہیں یہ شمال کی طرف ہو جائیں، یہ آپ کے حکم کی پیروی کریں، تو تب آپ دعوے میں سچے ہیں۔ جب امام نے یہ سوال کیا کہ یہ کام کریں تو کہنے لگا مولانا یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، یہ میرا کہنا کہاں مانتے۔ امام نے فرمایا پھر خالق ہونا کا دعویٰ کیوں کرتے؟ پھر امام نے فرمایا چلو ایک اور سوال کا جواب دو، یہ بتاؤ یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں ان میں سے ہر ایک کا وزن مجھے بتاؤ، یہ جو کیڑا جا رہا ہے اس کا وزن کتنا ہے؟ کہنے لگا یہ بھی میں نہیں جانتا۔ ابھی امام نے یہ 3 سوالات کیے کہ تو خالق ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو کہتا ہے کہ میں ان کا خالق ہوں، نہ تو ان میں سے یہ جانتا ہے کہ ان میں سے نر کون سا ہے مادہ کون سا ہے، نہ ان کے وزن کو جانتا ہے، نہ ان پہ اوپر اپنا حکم چلا سکتا ہے، پھر خالق ہونے کا دعویٰ کیسے کر رہا ہے؟ یہ شخص شرمندہ ہو۔ یہ حضرت امام جعفر صادق کی علمی دھاک تھی۔ حضرت امام جعفر صادق نے بہت سارے محاذوں پر مقابلہ کیا ہے، امام صادق کے سامنے بہت سارے محاذ تھے، ان محاذوں میں حضرت امام صادق علیہ السلام نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دین اسلام کو بچایا، ان ملحدین سے بچایا، ان ملحدین سے
امام صادق نے دینی تعلیمات کو محفوظ کیا، ورنہ یہ ملک بہت سارے افراد کو گمراہ کر رہے ہیں۔